ظہور قدسی جو ہوا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ظہور ہوا وہ امن والے شہر مکہ معظمہ میں ہوا۔ حقیقت یہ ہے کہ اس شہر کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک سے شرف ملا۔ یہ زمین اللہ نے بنائی، ساری زمین اسی نے بنائی، مگر اتنا یاد رکھو اس زمین کو کیوں امتیاز بخشا گیا؟ ساری زمین اللہ کی بنائی ہوئی ہے، ساری زمین اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے بنائی ہوئی ہے، لیکن آخر اس زمین کے اندر کون سی خاصیت ہے؟ مکہ معظمہ کی جو سرزمین ہے، اس زمین کے اندر ایسی کون سی خصوصیت ہے کہ اس کو الگ شان مل گئی کہ رب تبارک و تعالیٰ بھی خود اس کی قسمیں کھائے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن مقدس کے اندر اس نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی جگہ کی قسم کھائی۔ آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں، وہ جگہ ہے کہ جس کی طرف ساری کائنات کی نظر ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں، ملائکہ کی اس کی طرف نظر، آدم علیہ السلام کی اس کی طرف نظر، ابراہیم علیہ السلام کی اس کی طرف نظر۔ پہلے فرشتوں نے یہاں بیت اللہ بنایا، پھر آدم علیہ السلام نے یہاں بیت اللہ بنایا، پھر ابراہیم علیہ السلام نے نشان جو ہے بنایا، نشان مٹ رہا ہے لیکن بار بار بنوایا جا رہا ہے۔ اس گھر کے، اس بیت اللہ کے نشانات کبھی کبھی مختلف ادوار میں مٹتے چلے جا رہے ہیں، لیکن اس گھر کو جو ہے رب تبارک و تعالیٰ نے کبھی جو ہے پورے طور پر مٹنے نہ دیا، بار بار اس کو تعمیر کروایا۔ نشان مٹ رہا ہے لیکن بار بار بنوایا جا رہا ہے، کبھی جو ہے بار بار اس کو بنوایا جا رہا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے کی جو ہے تیاری کے لیے تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے لیے اس زمین کو ہمیشہ کے لیے جو ہے آباد رکھا، وہاں پر بیت اللہ بنایا، اپنا وہ گھر بنوایا کہ جو آنے والے وقت میں دنیا کے سارے گھروں میں الگ شان رکھنے والا ہے۔ حضرات گرامی، بار بار حجاج اکرام کو پکارا جا رہا ہے، کوئی آنے والا ہے، یہ کس کا اہتمام ہے؟ اس سرزمین پر اب تک کوئی نبی اور رسول پیدا نہیں ہوا، ہاں پھر وہ آیا جس کو آنا تھا، پھر وہ آیا۔ حضرات گرامی، آپ سبھی کو معلوم ہوگا کہ مکہ مکرمہ کی سرزمین وہ سرزمین ہے کہ اس جگہ پر کوئی نبی پیدا نہیں ہوا، کوئی دوسرا نبی جو ہے تشریف نہیں لایا، لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں یہ وہ جگہ ہے کہ یہاں پر پہلی مرتبہ کسی نبی کی جو ہے ولادت ہونے والی ہے، اس لیے تو اس مکہ کو جو ہے الگ شان ملی ہے۔ پھر وہ آیا جس کو آنا تھا، جس کے لیے شہر کو سارے عالم کا مرکز بنایا تھا۔ جب وہ آیا تو رب کریم نے محبت کی نظر ڈالی اور فرمایا، مجھے اس شہر کی قسم اے محبوب تم اس شہر میں تشریف فرما ہو۔ سبحان اللہ، رب تبارک و تعالیٰ نے خود اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے جس شہر میں تشریف ہوئی اس شہر کی قسم کھائی، اس شہر کی قسم یاد فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس شہر کی قسم کھائی ہو، سامعین محترم آپ خود اندازہ لگائیں اس شہر کا کیا مقام و مرتبہ ہوگا، کیا افضل و اعلیٰ اس کی شان ہوگی۔ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی قسم، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے قسم کھائی کہ تمہارے باپ ابراہیم کی قسم اور اس کی اولاد کی قسم کہ تم ہو۔ کیا مطلب؟ آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں، سارے انبیاء بشارتیں دیتے آئے، سارے قدسی جو ہے خوشخبریاں سناتے آئے، حد تو یہ ہے کہ شہر مکہ کی نشاندہی ظہور اقدس سے ہزار سال پہلے جو ہے عام کر دی گئی۔ پہلے ہی اس کی جو ہے اس کی شہر مکہ کی شان بڑھا دی گئی، اس کو آباد کر دیا گیا۔ کیوں آباد کر دیا گیا؟ کیونکہ اس شہر میں وہ ذات آنے والی ہے جس ذات کے صدقے میں ساری کائنات کو رچایا گیا، جس ذات کے صدقے میں ساری کائنات کو بنایا گیا۔ کائنات کی ہر چیز، کائنات کی ہر ذرہ یقین جانے، میں آپ کو بتاتا چلوں اگر آپ جو ہے روایات اور کتب تواریخ و احادیث پڑھیں گے تو آپ کو جو ہے سورج کی طرح روشن نظر آئے گا کہ ساری کائنات ہو نہ ہو یہ کسی ایک ہی کے صدقے میں بنی ہے۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں وہ ایک ہے کون؟ وہ
اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا ہے، جو اس ماہ میں یعنی یہی وہ ماہ ہے جو اس ماہ میں وہ تشریف لائی۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات والا وہ ذات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات والا وہ ذات ہے کہ جس کی پہچان کرانے والی حقیقت معنی میں صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب کی ذات ہے۔ حضرات گرامی، میں آپ کو بتاتا چلوں، ہاں یہ اس دیار مقدس کو مشرف کرنا تھا، صاحب شرف آنے والا تھا۔ ہندوؤں کی مذہبی کتاب بھاگوت پران کو دیکھیے، وہ کیا کہہ رہی ہے، میں آپ کو بتاتا چلوں۔ میں نے ابھی جو ہے اپنے تقریر کے آغاز میں ایک چند الفاظ بولے تھے، اور وہ الفاظ یہ تھے کہ اگر آپ مختلف مذاہب کی کتب کو پڑھیں گے، ان کی کتابوں کو چھان بین کریں گے، اور تو آپ کو سورج کی طرح روشن ملے گا۔ ساری کتابوں کے اندر موجود ہے کہ ایک وقت وہ بھی آنے والا ہے، ایک وقت وہ آئے گا کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ اس کائنات کی تخلیق کے سبب ہیں، وہ تشریف لائیں گے۔ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ بھاگوت پران میں کیا لکھا ہے، وہ کہہ رہی ہے، وہ ہم کو حیرت میں ڈال رہی ہے۔ ظہور قدسی سے 5000 یا تقریباً 6000 برس پہلے کی بات ہے، آج کل کی بات نہیں ہے۔ سنیے میں آپ کو بتاؤں بھاگوت پران کے اندر کیا ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں، وہ کتاب یعنی بھاگوت پران کہتی ہے کہ پیغمبر کی ولادت امن والے شہر مکہ یعنی شمبھل میں سب سے بڑے سردار پروہت کے یہاں، یعنی پروہت سے مراد کون ہیں؟ آپ کے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کے یہاں پر ہونے والی ہے، اور کس ماہ میں ہوگی؟ بھاگوت پران کہتی ہے کہ آپ کی ولادت 12 ربیع الاول یعنی شکل پیچ کو ہوگی۔ باپ کا نام عبداللہ یعنی وشنو ویش ہوگا، ماں کا نام آمنہ یعنی سومتی ہوگا۔ حضرات گرامی، یہ آپ کو پتا چلا، ابھی میں نے جو آپ حضرات کے سامنے بھاگوت پران کے اندر جو الفاظ مذکور ہیں، ان الفاظ کے ذریعے آپ کو بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب کی ولادت و سعادت جو ہے امن والے شہر مکہ میں حضرت عبد المطلب کے گھر، ان کے صحابزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صحابزادے، میں آپ کو بتاتا چلوں، یعنی بھاگوت پران سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ یہ ثابت ہوتا ہے، وہ کتاب کہتی ہے کہ امن والے شہر، اور امن والا شہر کون ہے؟ وہ مکہ ہے، اور کتاب کہتی ہے کہ آپ کی ولادت حضرت عبد المطلب کے گھر کے اندر ہوگی، اور یہ آپ کے دادا ہیں، اور کس ماہ میں ہوگی؟ وہ کتاب کہتی ہے 12 ربیع الاول شریف کو ہوگی، اور ہوا بھی یہی۔ اور وہ کتاب خود بتاتی ہے کہ آپ کے والد گرامی کا نام عبداللہ ہے، اور آپ کی ماں کا نام آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ لیکن انہی الفاظ کو یعنی آپ کے دادا کے نام کو اور آپ کے والد گرامی کے نام کو اور آپ کی ماں آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کو جو ہے بھاگوت پران کی جو ہے بھاشا میں کچھ الگ نام دیا گیا ہے۔ اور آپ کو بتاتا چلوں، کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، جو کہ عرب داں ہیں، عربی شاعر ہیں، وہ کہتے ہیں هذا الشهر في الاسلام فضل ومنقبة تفوق على الشهور ربيع في ربيع في ربيع ونور فوق نور فوق نور ظهور في ظهور في ظهور سرور في سرور في سرور۔ حضرات گرامی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و سعادت جو ہے 12 ربیع الاول شریف کو مکہ مکرمہ جو کہ امن والا شہر ہے اس میں ہوئی۔ ابن ہشام لکھتے ہیں سیدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں دوشنبہ کی رات درخشندہ شب میں اس نور کا ظہور ہوا۔ یہ نور کا واقعہ اصحاب فیل کے سال ماہ ربیع الاول میں عالم متاب ہوا۔ حضرات گرامی، حضرت عثمان بن العاص کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جس رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی، میری والدہ حضرت آمنہ کے پاس حاضر تھی۔ آپ کی والدہ کہتی ہیں، وہ بیان کرتی ہیں کہ گھر کی جس چیز پر نظر ڈالتی وہ پر نور نظر آتی، میں ستاروں پر نگاہ ڈالتی تو کیا دیکھتی کہ وہ اس گھر کے قریب آ رہی ہیں، اور کہتی ہیں کہ اس حد تک میں بول اٹھی، میں بول پڑی کہ ستارے میرے اوپر گر ہی نہ پڑیں۔ حضرات گرامی، اور آپ کو ایک اور روایت بتاتا چلوں، مخزومی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں جن کی عمر اس وقت 150 سال کی ہے،
کہ جب وہ رات آئی جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، وہ رات بڑی مقدس رات تھی، بڑی مبارک، بڑی عظیم اور بڑی پرنور رات تھی۔ علامہ ابن جوزی نے شب میلاد کو شب قدر سے افضل بتایا ہے۔ حضرات گرامی، ہم اور آپ اسی ذات کا میلاد مناتے ہیں کہ جو ذات ایسی رات میں تشریف لائی کہ اس رات کو ہمارے علماء اہل سنت و جماعت نے ساری راتوں سے افضل قرار دیا ہے۔ حتیٰ کہ علامہ ابن جوزی لکھتے ہیں کہ شب میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سال کی تمام راتوں سے افضل ہے، حتیٰ کہ شب قدر سے بھی افضل ہے۔ اور شب قدر وہ رات ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں بڑے پیارے انداز میں جو ہے اس کا تعارف فرمایا ہے۔ اگر کسی کو ضرورت ہو تو وہ قرآن مقدس کی سورہ قدر کی تلاوت کرے اور پھر اس کے ٹرانسلیشن کو پڑھے، اس کے ترجمے کو پڑھے، تو اس کو معلوم ہو جائے گا کہ شب قدر کس کو کہتے ہیں۔ پھر قرآن مقدس کی اس سورہ کو پڑھنے کے بعد علامہ ابن جوزی کے اس فرمان کو پڑھے، وہ کہتے ہیں کہ شب میلاد شب قدر سے بھی افضل ہے۔ وہ کیوں؟ فرماتے ہیں بے شک شب میلاد شب قدر سے افضل ہے، اس لیے کہ شب قدر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی، جبکہ شب میلاد خود آپ کے ظہور کی رات ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جس رات کو ذات اقدس سے شرف ملا وہ اس رات سے ضرور بھی ضرور افضل ہوگی جو آپ کو دیے جانے کی وجہ سے شرف والی ہے۔ حضرات گرامی، اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و سعادت کا خوب ذکر خیر کیا جائے، خوب جو ہے ان کا ذکر جمیل کیا جائے، ان کے نام سے محفلیں سجائی جائیں۔ حضرات گرامی، کیوں نہ سجائی جائیں اور ان کا ذکر خیر کیوں نہ کیا جائے، کیوں نہ کیا جائے وہ کام جو ہمارے بزرگوں نے کیا ہے۔ علامہ عبدالحق محدث دہلوی نے بھی اپنی کتاب ما ثبت بالسنہ میں امام قسطلانی سے یہی الفاظ نقل فرمائے ہیں، کہتے ہیں شب ولادت خوشی کا عجب سما تھا۔ جب ولادت و سعادت کی خوشخبری سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب کو اس کی کنیز سویبہ نے سنائی تو ابو لہب نے خوشی کے مارے اس کو آزاد کر دیا۔ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان بھی بلند و بالا شان ہے۔ وہ چاہے تو اپنے محبوب کی ولادت و سعادت کی خوشیاں کافروں کے دلوں کے اندر بھی بھر دے۔ جب ابو لہب مر گیا تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں دیکھا، ابو لہب نے بتایا وہ بہت تکلیف میں ہے، لیکن پیر کے دن تھوڑا سا عذاب، تھوڑی سی تکلیف یعنی کم کر دی جاتی ہے۔ کیا مطلب؟ وہ کہتا ہے کہ پیر کے دن تھوڑا سا سیراب کیا جاتا ہے، تھوڑا سا سکون ملتا ہے۔ اس کی وجہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ یہ اس وجہ سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن پیدا ہوئے اور سویبہ نے ابو لہب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی سنائی، خوشخبری اس کو سنائی تو ابو لہب نے اس کو آزاد کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے جو ہے خوشی میں اس کو آزاد کر دیا۔ اسی وجہ سے جو ہے اس کے عذاب میں پیر کے دن جو ہے تخفیف کر دی جاتی ہے۔ امام ابن جزری نے اس واقعے سے بڑا لطیف نقطہ بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں شب میلاد کی خوشی کی وجہ سے جب ابو لہب جیسے کافر کا یہ حال ہے کہ اس کے عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے، ہلکا پن آ جاتا ہے، اس کی تکلیف کو کم کر دیا جاتا ہے، حالانکہ ابو لہب ایسا کافر ہے کہ جس کی مذمت میں قرآن مقدس کی ایک پوری سورہ نازل کی گئی اور اس کی تباہی کے بارے میں قرآن مقدس کے اندر سورہ جو ہے لہب جو ہے خوب اچھے انداز میں یہ بتاتی ہے کہ نبی کا دشمن ابو لہب جو کہ بدترین کافر تھا، تباہ و برباد ہو گیا۔ یہ اس سورہ قرآن نے ہمیں خبر دی، حالانکہ وہ بہت بڑا کافر تھا، قرآن نے خود اس کی مذمت بیان فرمائی۔ لیکن آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی تو مومن و موحد ہیں، اور الحمدللہ ہم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک ماننے اور جاننے اور دل سے اس کی تصدیق کرنے والے ہیں اور زبان سے اس کا اقرار کرنے والے ہیں۔ اور اتنا ہی نہیں،
ہم اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی دل و جان سے ایمان رکھنے والے ہیں اور ان کو دل سے مانتے ہیں اور دل و جان سے ان کو چاہتے ہیں، تو بھلا ہمارا اور آپ کا جو آج اور اس ماہ میں ان کا ذکر خیر کر رہے ہیں، ان کا میلاد منا رہے ہیں، ان کے نام پر محفلیں سجا رہے ہیں، تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ انشاءاللہ ہمارا بھی آخرت میں بیڑا پار ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی خوشی میں حضور کی محبت کی وجہ سے اپنی قدرت اور طاقت کے مطابق خرچ کرتے ہیں۔ قسم ہے میری زندگی کے مالک کی کہ اس کی جزا یہی ہے کہ اللہ تعالی اپنے فضل عمیم سے جنات نعیم میں داخلہ نصیب فرمائے۔ حضرات گرامی، بڑا مقدس ماہ ہے، بڑا بابرکت مہینہ ہے، اور جو ہے بڑی مقدس ساعتیں ہیں، وہ ساعتیں جس میں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر اس خاک دانے گیتی پر تشریف لائے۔ حضرات گرامی، یوں تو ہمارے بزرگوں نے بے شمار ان کی قصائد پڑھے ہیں، ان کی شان میں نعتیں لکھی ہیں، ان کی شان میں جو ہے بے شمار کتابیں لکھی ہیں، اور انہی میں سے جو ہے ہمارے سرزمین ہندوستان کے جانے مانے نعت گو شاعر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت اور عشق کرنے والے، ہاں میری مراد اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ الرحمہ کی ذات گرامی ہے۔ وہ کیا ہی خوب اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو ہے اپنے لبوں کو جنبش دیتے ہیں اور کہتے ہیں، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ، اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ حضرات گرامی، میں نے آپ حضرات کے سامنے یہ جو بیان کیا ہے، مجھے یقین ہے کہ آپ حضرات کو انشاءاللہ بہت پسند آئے گا، اور پسند کیوں نہ آئے، کیونکہ اس میں میں نے جو تعریف کی ہے، نہ ہی آپ کی تعریف کی، نہ ہی اپنی تعریف کی، بلکہ تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف کی ہے۔ اور بھلا کون مومن، کون موحد ہو سکتا ہے کہ جس کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف پسند نہ ہو؟ یقیناً پسند ہوگی۔ رب قدیر کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تبارک و تعالی ہمارے پڑھنے اور سننے میں جو اغلاط واقع ہوں، ان کو اپنے حبیب اور آل حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ عنہم اجمعین کے صدقے میں معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔